محترم حضرات، یہ رمضان آنے والا ہے، بلکہ آ ہی گیا سمجھ لیجئے۔ شاید ایک آدھ دن باقی ہو رمضان میں، ایک دو دن مشکل سے باقی ہے، یہ چاند کے اوپر ہے۔ اب رمضان شریف میں ہمارے کچھ مسلمان رمضانی ہوتے ہیں، یعنی رمضان میں ہی ان کو عبادت کرنا ہوتی ہے۔ تو اب جیسے لاک ڈاؤن چل رہا، تو اس میں عبادتوں کا ہمارا شیڈیول کیا رہے گا، یہ آپ کو میں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ رمضان شریف میں ہماری عبادتوں کا طریقہ کیا رہے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رمضان میں ہی ان کو عبادت کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلتے ہیں، باقی 11 مہینے وہ سائلنٹ رہتے ہیں، یعنی 11 مہینے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب عبادت بھی ہمیں کرنا کہ نہیں کرنا۔ جتنی عبادت فرض رمضان شریف میں کی گئی ہے، اتنی ہی عبادت رمضان کے علاوہ میں بھی فرض ہے۔ روزوں کو چھوڑ دیے، چونکہ رمضان تو ہے ہی، روزے رکھنے کا نام وہ مہینہ رمضان شریف کا چل رہا تو اس میں روزے، لیکن نماز ہے، تلاوت جتنا آپ کو اب کرنا چاہیے رمضان کے علاوہ بھی کرنا چاہیے۔ اگرچہ رمضان شریف میں اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے علاوہ میں قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے، رمضان کے علاوہ میں بھی کی جائے۔ تو بہت سے ہمارے بھائی اب رمضان شریف میں کوشش کریں گے کہ نکلیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ بے شک رمضان برکتوں کا، رحمتوں کا، عظمتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن اب ایسے موقع پر جو یہ سختی کے ساتھ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ایسے موقع پر میں گزارش کروں گا کہ تراویح بھی پڑھنا ہے، آپ کو نماز بھی پڑھنا ہے، تو اب ایسے میں بھی مسجدوں میں نہ نکل کے آپ عبادت کریں۔ وہ عبادت جو آپ کو مسجدوں میں ہر سال کرنا ہوتی تھی، وہ اپنے گھر میں ہی کریں گے۔ عبادت چھوڑیں گے نہیں، عبادت کریں گے، بلکہ اور زیادہ کریں، توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں، معافی مانگیں کہ یا اللہ یہ بلا ہم سے ٹال لے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، مولا اس میں تو جہنم کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے، شیاطین کو بھی قید کر دیتا ہے، مولا اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہماری دعا قبول کر اور ہم سے یہ آفت کو ٹال دے۔ لیکن کیا کرنا ہے، آپ جیسے نماز تراویح ہے، تو نماز تراویح کے لیے آپ کو نکلنا نہیں، اپنے گھر میں ہی نماز تراویح ادا کرنا ہے۔ اگر اپنے گھر میں آپ کے 2 سے 5 4 لوگ ہو جائیں تو وہ جماعت بھی کر سکتے ہیں۔ کسی حافظ کو بھی آپ اپنے گھر پہ یا بیٹھک میں یا گودام میں، یا آپ کسی کا کوئی آفس ہوتا ہے، اس میں آپ 4 سے 5 لوگ تک جماعت کر کے اور حافظ سے بھی اپنی تراویح کی نماز پڑھوا سکتے ہیں، اس میں قرآن شریف بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن آپ دوری بنا کر کے، آپ مسجد میں اکٹھا ہو کر کے نہیں، اپنے گھر میں جو اپنے گھر کے لوگ ہیں، 4 5 2 3 جو بھی بندے ہوں، ان کی جماعت بھی کر سکتے ہیں، لیکن نکلیں نہیں۔ تو خیال رہے کہ اس کو اس طرح سے اپنے گھروں میں ادا کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو فلاں کے کہنے کی کیا، ہم تو مسجد میں ہی پڑھیں گے، اجی میاں لڑ جائیں گے، ہم تو بہت پکے مسلمان ہیں نا، ہم تو جھگڑ جائیں گے۔ تو یہ پکا مسلمان ہونا نہیں ہے، یہ جو ہے بہت بڑا ایمان کی دلیل نہیں ہے کہ آپ حالات کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں حالات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ایمان والوں نے بھی حالات کو دیکھا ہے۔ نہیں جی میاں ہمارا تو ایمان بڑا مضبوط ہے، ہم تو مسجد میں ہی جائیں گے، یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ لڑ جاتے ہیں کچھ لوگ، تو پرشاسن کے لوگوں سے لڑتے پھر رہے ہیں، اور پھر اگر ڈاکٹرز کی ٹیم آ رہی ہے ان کا چیک اپ کرنے کے لیے، جبکہ ہماری بھلائی کے لیے، تو ان سے لڑ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ارے بھائی کیوں چیک اپ کر آ رہے ہو؟ وہ تمہاری بھلائی کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر پر چیک اپ کی نیت سے آتا ہے، سبحان اللہ، آئیے، پیار سے بات کیجئے، چائے پلائیے، پانی پلائیے، اچھے سے چیک اپ کرائیے۔ اگر آپ پوزیٹو پائی گئے تو آپ کا علاج ہوگا، یعنی اس کے ذریعے سے پتہ چل گیا، اور آپ نہیں پائے گئے تو کوئی بات نہیں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ آپ نہ پائے جائے۔ تو بہت سے لوگ زبردستی اس پر کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس پر جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں، بہت سے لوگ سختی کہ نہیں جی ہم تو جانے ہی جانا ہے، ہمیں تو ہمارا تو ایمان بہت مضبوط ہے، ہمارا ایمان تھوڑی نہ اتنا کمزور ہے کہ ہم مسجد جانے سے رک جائیں گے یا ہم یہ کام کرنے سے رک جائیں گے۔ اور پھر دیکھا گیا بہت سی جگہوں پر بھی میرے بھائیوں کہ اگر ڈاکٹرز کی ٹیم آئی تو اس پر ظلم کیا گیا۔ میں اس میں کسی ایک مذہب کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، چونکہ جو ڈاکٹرز کو ٹارگیٹ کیا گیا اس میں کسی ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں، سب لوگ ہیں۔ میں سب سے گزارش کروں گا، پوری ملک کی عوام سے میں یہ گزارش کروں گا،
اگر کوئی بھی ڈاکٹرز آپ کے چیک اپ کے نام پر آتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے چیک اپ کرائیے، اور چیک اپ کرانے کے بعد آپ جو ہے اس کی رپورٹ حاصل کیجیے، تاکہ آپ کے پاس رپورٹ رہے کہ نہیں ہم پازیٹو پائے گئے، رپورٹ رکھیے اپنے پاس۔ اور یہ چیز بہت آ رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص باہر سے آیا تھا، کچھ لڑکے باہر کام کر رہے تھے اور باہر سے آئے تھے، اور جب وہ گھر پہ آ گئے تو پردھان کی یہ ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ وہ باہر سے آنے والوں کی خبر دے، اور وہ نہیں دے گا تو اس کی اوپر کارروائی ہو سکتی ہے، تو پردھان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ خبر دے۔ اب پردھان نے خبر دی، جو پردھان کا ایک سہایک ہوتا ہے ہر گاؤں میں، وہ لکھتا ہے، یہ سب کام کرتا ہے، تو اس نے لکھ کے دے دی، سوچی بنا دی، اور سوچی بنا کے اس نے اوپر پرشاسن کو دے دی، ایس ڈی ایم کے ہاں اس نے دے دی۔ تو اب میاں اس کے گھر والے ڈنڈے لے کے لٹھ لے کے اس کے گھر پہ پہنچ گئے، تو نے میرے بیٹے کا نام ہی کیوں لکھا، تو نے میرا نام ہی کیوں لکھا؟ ارے اس نے تیرا نام لکھ دیا، یہ تیری بھلائی کے لیے کیا ہے، تیری اچھائی کے لیے کیا۔ اگر چیک اپ ہوگا، یہ باہر سے ہی تو آیا ہے، ہمارے دیش میں تھوڑی نہ پیدا ہو گیا تھا یہ کورونا، میرے بھائی باہر سے آیا ہے۔ یہ تھوڑی ہماری حکومت کے لوگ کہوں گا میں، یا جو عملہ ہمارا سیکورٹی پہ رہتا ہے، وہ دیر سے جاگا۔ کاش اگر یہ پہلے ہی لاک ڈاؤن کر دیا جاتا، پہلے ہی ہماری ودیش کی سیمائیں بند کر دی جاتی، تو شاید ہمارے ملک میں یہ بلا آتی ہی نہیں، اور ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے ملکوں کی بات کروں گا، دیر سے جاگے، ورنہ چین میں ہی رہ جاتا، یہ چین سے نہیں نکلتا۔ لیکن نکلا کیوں؟ دیر ہو گئی، لوگ آج آ گئے۔ تو اگر کوئی باہر سے آیا ہے تو وہ خود سے اپنا نام لکھوائے کہ میرا چیک اپ کرائیے۔ ارے آپ کا اگر چیک اپ ہوگا تو آپ کو کوئی قید میں تھوڑی نہ ڈال دیا جائے گا، آپ کے اوپر مقدمہ تھوڑی نہ لکھ دیا جائے گا، آپ کو جیل تھوڑی نہ کر دی جائے گی، آپ کو جو ہے آپ کی بھلائی کے لیے ہوگا، اس میں آپ کی بہتری کے لیے ہوگا، تو اس میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی چیک اپ کرا رہا تو محبت سے چیک اپ کرائیے۔ اب رمضان شریف آ رہا، اس میں گڑ گڑا کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، یا اللہ ہم سے اس بلا کو تو ٹال دے، یا اللہ اس بیماری کو تو ہم سے دور کر دے۔ اللہ مہربان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ رحمت خدا بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، کیسے اس کو معاف کر دوں، کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کر لوں۔ لوگوں اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرو اور سب مل کے دعا کریں، میری ماں بہنیں بھی دعا کریں مل کے، اور دعا کرنے کے بعد میری ماں اور بہنیں بھی اس اللہ کو اپنے راضی کریں، تاکہ اللہ اس بلا کو ٹال لے۔ گھروں میں ہی عبادت کریں، نہ نکلیں۔ رمضان شریف کا مہینے میں خاص کر قرآن کی تلاوت کریں، گھر میں بیٹھ کے کریں۔ یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں جو کئی لوگوں نے مجھ سے معلوم بھی کیا ہے، کہ حضرت جیسے ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو گھر میں تو عورتیں بھی ہیں اور گھر میں تو مرد بھی ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا ایک خاص کمرہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، تو اس میں سب لوگ مل کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے گھر اتنے زیادہ بڑے تو نہیں ہوتے نا، نماز جہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کہ وہاں حضرت عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، مرد بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا عورتیں اور مرد ایک جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس طرح کا مسئلہ پوچھا گیا۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا، جیسے آپ گھروں میں نماز اب بھی پڑھ رہے ہوں گے اور رمضان شریف میں پڑھیں گے، تو عورتیں اور مرد کیا ایک جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو خیال رکھے، محرم اگر عورت کے پاس میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے برابر میں جا نماز بہن کی بچھی ہوئی ہے، اس کے برابر میں بھائی جا نماز بچھا کے نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، یا امی نماز پڑھ رہی ہیں، برابر میں بیٹے نے جا نماز بچھا لی، نماز پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ادھر امی نماز پڑھ رہی تھی، ادھر وہ اپنی نماز پڑھ رہا۔ لیکن غیر محرم جو ہے برابر میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پھر وہی مسئلہ آ جائے گا کہ مسجدوں سے اسی لیے روکا تھا، پہلے تو عورتیں بھی مسجدوں میں چلی جاتی تھی نا، ان کو اسی لیے روکا تھا کہ غیر محرم سے وہاں خلط بلط نہ ہو، ایک دوسرے کے پاس نہ آئیں، چاہے وہ نماز ہی کا بہانہ کیوں نہ ہو۔ جیسے دیور یا بھابھی ہیں، تو بھابھی اگر نماز پڑھ لی ہے تو دیور کو چاہیے کہ پھر اس کے پاس میں نماز نہ پڑھے۔
جن سے نکاح شریعت میں جائز ہے وہ پاس میں نماز نہ پڑھیں. ایک موٹی سی بات بتا دے رہا ہوں. یعنی جس مرد کا جس عورت سے نکاح جائز ہے وہ برابر میں مصلی بچھا کر نماز نہ پڑھیں, اور جس سے نکاح حرام ہے, جائز نہیں ہے, پھوپھی ہے, ماں ہے, بہن ہے, دادی ہے, بیٹی ہے, اس کے برابر میں اگر گھر کی تنگی کی وجہ سے, بہت سے گھر تنگ ہوتے ہیں, گھر کی تنگی کی وجہ سے اگر برابر میں نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی پریشانی, کوئی قباحت نہیں ہے, وہ نماز پڑھ سکتا ہے, بنا کراہت اس کی نماز ہو جائے گی.